رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دا لکھ لکھ فضل اور احسان تاجدار کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین رحمت للعالمین حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک واسطے اس مقام تے حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بانی محفل برادر محترم ملک غلام شبیر تبسم صاحب اور آپ دے جملہ اہل خانہ نو مبارکباد۔ ہر سال دی طرح اس سال بھی اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو بہت زیادہ برکت عطا فرماوے اور دین اور دنیا دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرماوے۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام دا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ پاک دا پیغام، اللہ تعالیٰ دے احکام، اللہ رب العالمین دی شریعت، اللہ تعالیٰ دا کلام اور وہ تمام احکامات جنہاں دا مالک اللہ پاک اپنی مخلوق تو تقاضا کر دے، وہ اپنی مخلوق تک پہنچاون واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء تے رسولہ نو واسطہ اور وسیلہ بنایا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام زمین تے اللہ تعالیٰ دے پہلے نبی اور رسول تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کل انسانیت دے باپ بھی ہیں اور اللہ پاک دے پیارے نبی اور رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی مخلوق انسانیت دے اندر اضافہ ہویا اور وقتاً فوقتاً ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے پیغمبر دنیا تے ارسال فرمائے۔ رسول اور نبی چونکہ رہبر، رہنما اور پوری قوم واسطے قائد بن کے تشریف گھینا نے، اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی اور ہر رسول نو کچھ ایسی صفات عطا کر دے جڑی صفات پوری امت دے اندر سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دے رسولاں اور نبیاں دے اندر موجود ہونی ہیں۔ میں چاند ایک صفات دا تذکرہ کرساں۔ مثال دے طور تے اللہ پاک دے ہر نبی اور رسول دی صفت ہے کہ جس قوم واسطے جیڑا نبی بھی تشریف لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم دے اندروں سب تو زیادہ حسن اور جمال اس قوم دے نبی اور پیغمبر نو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دا جو نبی علیہ السلام، جو رسول علیہ السلام جس قوم دے اندر تشریف لے آیا، اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ علم اس قوم دے رسول اور نبی نو عطا فرمایا۔ پوری قوم تو بات کے قوم دے اندر چاہے اتنا بڑا کوئی علم والا ہوئے، کوئی دنیاوی علم والا ہوئے، کوئی فن والا ہوئے، کوئی ہنر والا ہوئے، اللہ ہر قوم دے اندر سب تو زیادہ علم دی دولت اپنے پیارے پیغمبر اور پیارے نبی نو عطا فرمائی۔ تریجی صفت بس انہاں ترائے تے میں گزارا کرے ساں اور زیادہ کیونکہ وقت نہیں ہے، اور اے ترائے بھی بس ساں سلام کر کے آگے گزر ویساں مکمل گفتگو نہ ہو سی۔ ذرا سبحان اللہ اچاک ہو جا، تھوڑا ایکو گھٹ کرو اور ماشاءاللہ اوکا سیٹ کر لیں۔ سامین محترم تریجی صفت ہے، پہلی صفت ہے
اللہ تعالیٰ ہر نبی نو اس قوم دے اندر سب تو زیادہ حسن والا کر دے. دوجی صفت ہے اللہ پاک ہر نبی اور پیغمبر نو اس قوم دے اندر سب تو زیادہ علم والا کر دے. اور تریجی صفت ہے اللہ پاک نے جس رسول نو جس نبی نو جس قوم وال بھیجا سب تو بڑا سب تو اعلیٰ اور سب تو عظیم اخلاق اللہ پاک اس قوم دے نبی نو عطا فرما دے. نبی سب تو زیادہ حسن والا، نبی سب تو زیادہ علم والا، نبی سب تو زیادہ اخلاق والا. اے دوستو کنہ دی گل ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ پاک تے پیغمبر، اللہ پاک تے رسول، انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ پاک نے اپنے وقت کے اندر سب تو زیادہ حسن عطا کیتا، سب تو زیادہ علم عطا کیتا اور سب تو زیادہ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا. لیکن اساں جس دی گل کر رہے ہیں، بڑی توجہ اساں جس نبی دا ذکر کر رہے ہیں، جس آقا پاک علیہ السلام دی شان بیان کر رہے ہیں، ہر قوم ہر نبی اپنی قوم دا نبی بن کے آیا ہے اور تیرا میرا نبی نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے. ہر رسول اپنی قوم واسطے رسول بن کے آیا ہے. تیرا میرا رسول ہر رسول دا بھی رسول بن کے آیا ہے. ہر نبی ہر رسول اپنی قوم واسطے قائد اور رہبر اور رہنما بن کے آیا ہے. تیرا میرا رسول تمام انبیاء واسطے تمام رسولوں واسطے رہبر اور رہنما بن کے آیا ہے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے امام بن کے آیا ہے. تیرا میرا نبی رسولوں کا بھی امام بن کے آیا ہے. اور نعرہ سن سا تا اگے ٹرے سا انہیں تا تقریر نہیں تھی دینا. زندہ باد زندہ باد. اے پہلا نعرہ ہائی ہولے ہولے چلو کتھوں جاگے تا ہو اگو تے انہیں ڈھلے میں ڈھلے نعرے جڑے جواب دیندے بیٹھے ہو نا انہیں نعرہ دا جواب نہیں ویندا. ذرا تکڑے تھی کہ باؤ اگر تقریر سننی ہے تا ذرا اچھا کو سارے سبحان اللہ. اے جھنگ والے علاقے والے ہاتھ بڑا سونا چاہنے کنہیں چاہندے ہو ذرا آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک سلامتی عطا فرماوے. دوستو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے، رسولوں کا بھی رسول بنایا ہے. لہذا اب پوری توجہ دینا. ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، حسن والا ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے. اور میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اونچا کو ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء مخلوق تو عام بندہ تو زیادہ شان والے ہونے نا. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس واسطے اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا کیا، حسن والا کیا، اخلاق والا کیا. اور سارے نبیوں سے سارے رسولوں سے آقا مولا محمد مصطفیٰ کو سب سے اونچا کیا. تو یہ بات ازہر من الشمس ہے، یہ بات ضروری ہے، دین کا قاعدہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حسن والا مصطفیٰ کو کیا، علم والا مصطفیٰ کو کیا، اخلاق والا مصطفیٰ کو کیا. انبیاء کا حسن اور علم اور کردار اپنی امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ نے سب سے زیادہ بلند علم والا، حسن والا، اخلاق والا تیرے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے. آئیے صرف سلام کرنے کے لیے میں حاضری دے رہا ہوں آقا پاک کی ان 3 صفات کی بارگاہ میں. صرف حاضری تاکہ میرا موضوع بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ میں مکمل
मुकम्मल हो जाए और मैं अपना मुद्दा भी आप तक पेश कर सकूं। ये दाएं बाएं अगले पिछले स्टेज सारे ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं हुस्ने मुस्तफा की। अल्लाह करीम ने मेरे आका पाक को जो हुस्ने बाकमाल अता फरमाया, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। इतना सोना हसन बिन साबित फरमाते हैं आका मेरी आंख ने नहीं देखा, आज तक किसी माँ ने इतना सोना जाया ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, यूं लगता है बनाने वाले ने मुस्तफा को मुस्तफा की मर्जी से बनाया है। आओ हुजूर के हुस्न की एक झलक तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फासिल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब मेरे नबी ने पूछा अबू बकर क्या पसंद है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अन नज़रु इला वजहे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नजरें हो आपका चेहरा हो, मुस्तफा का दीदार होता रहे। सुभान अल्लाह। मट्ठा क्यों आदे हो जा, मैनू नहीं सुनीदा, जरा उच्चा आखो ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा मेरी नजरें आपका दीदार होता रहे, ये हजरत सिद्दीक अकबर के दिल की तमन्ना है, आपकी आरजू है। आओ सिद्दीक अकबर की शहजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुस्न मुस्तफा बयान कर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया रात का वक्त था, चराग चल रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ मैं सुई धागे का काम कर रही थी, इधर सुई गिरती है उधर चराग बुझ जाता है, कमरा अंधेरा घुप हो जाता है। मैंने बहुत तलाश की, मुझे ना सुई मिलती है ना चराग चलता है। फिर क्या हुआ, अचानक मेरे घर का दरवाजा खुलता है और जब घर का दरवाजा हुजरा का दरवाजा खुला, मेरे लजपाल आका मेरे आंगन में जलवा घर हुए, हुजरा में तशरीफ लाए, हुजूर आए, धीरे से मुस्कुराए, चेहरा मुस्तफा से इतना नूर निकला मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया। अब बताती हैं कि कितना रोशन हुआ। फरमाती हैं मुझे अपनी गुमशुदा सुई मिल गई, इतना नूर चेहरा इतना नूर फैला कि अपनी गुमशुदा सुई चेहरा मुस्तफ़ा के नूर में मैंने तलाश कर ली है। ये मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का हुस्न बेमिसाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका पाक के एक सहाबी फरमाते हैं अल्लाह जल्ल शानहू ने हुजूर को नबूवत की दलील के लिए बड़े मोइज़ात अता फरमाए हैं। आप चांद को तोड़ते भी हैं, आप सूरज को मोड़ते भी हैं, आप दरख्तों को कदमों में दौड़ाते भी हैं, आप पत्थरों को कलमा पढ़ाते भी हैं। अल्लाह पाक ने मेरे हुजूर को बड़े मोइज़े अता किए। फरमाया बफर्ज़ महाल आका पाक के पास इसके अलावा कोई और मोइज़ा ना भी होता तो मुस्तफ़ा की सच्चाई के लिए, आपकी नबूवत की दलील के लिए आपका चमकता दमकता रोशन चेहरा ही काफी है। ये मेरे आका नबी पाक का हुस्न जमाल है। सहाबे किराम फरमाते हैं हुजूर का चेहरा इतना शफाफ है, अगर कभी गली कूचे बाजार में मदीना तुल मुनव्वरा की गलियों में मेरे आका पाक खरामे नाज फरमाते हैं जिस दर से गुजरते हैं उस दर का अक्स हमें चेहरा मुस्तफ़ा में नजर आता है, जिस दीवार से गुजरते हैं उसका अक्स हमें चेहरा मुस्तफ़ा में नजर आता है। जिस तरह आईने के अंदर हर शय का अक्स नजर आता है, चेहरा मुस्तफ़ा इतना शफाफ है, इतना आईने से भी शफाफ है, हमें दरो दीवार का अक्स चेहरा मुस्तफ़ा में नजर आया करता है। ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने उसने बेमिसाल अता फरमाया है। देखने वालों ने देखा फिदा हो गए, अपनी कायनात मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पे फिदा कर दी। ये हुस्न बेमिसाल है कि जब एक नौजवान यहूदी बाप का बेटा है और चढ़ती जवानी है और मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर निगाह पड़ गई, हक्का पक्का रह गया, वहीं पे ठहर गया। दोस्तों ने कहा
خاموش کیوں ہو گیا، ہکا پکا کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے ابھی ایک شخص گزرا ہے، کیا جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون گزرا ہے؟ ابھی جو یہاں سے گزرے، نور بھی بکھر رہا تھا اور خوشبوئیں بھی بکھر رہی تھی۔ کہا ہاں ہاں وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں اتنا جمال ہے، انسان بھی اتنا سونا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر تو چلا گیا لیکن دل میں میرے آقا پاک کا حسن چھا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کھب چکا تھا۔ رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اے رات تو کب ختم ہوگی؟ صبح کا سورج نکلے گا، کوچہ مصطفیٰ میں جاؤں گا اور مصطفیٰ کے جلووں سے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ صبح ہوتی ہے، آقا کی راہوں میں بیٹھ جاتا ہے، آتے جاتے مصطفیٰ پاک کا دیدار کرتا ہے۔ رات پھر بستر پہ کروٹیں لیتا ہے۔ رات بیتنی مشکل ہو گئی، رات گزارنی مشکل ہو گئی۔ نبی پاک کا عشق اس کے دل و دماغ پہ چھا گیا، حسن مصطفیٰ دل و دماغ پہ چھا گیا۔ باپ کو نہیں بتایا کہ یہودی ہے، عشق مصطفیٰ کی بات کروں گا تو سزا دے گا۔ ماں کو نہیں بتایا کہ خیر مذہب ہے، حضور کی بات کروں گا تو گھر سے نکالا دے دیا جائے گا۔ رات ہجر مصطفیٰ میں تڑپتے گزرتی ہے اور دن مسجد نبوی کے باہر کوچہ مصطفیٰ میں دیدار مصطفیٰ میں گزرتی ہے۔ یہ دن رات گزرتے گئے لیکن اندر جو آگ لگی تھی، جو عشق مصطفیٰ نے ایک چنگاری لگائی تھی، وہ آگ بن گئی۔ اس آگ نے اندر بھانبڑ لگائے، اندر سلگتا رہا، عشق رسول میں کھلتا رہا۔ بیمار ہو گیا، بیمار عشق رسول ہو گیا، چارپائی پہ آ گیا، سانسیں اٹک اٹک کے آنے لگی، آنکھوں کا نور چھننے لگا، نماز کمزور پڑنے لگی، گردش خون رک رک کر چلنے لگی۔ باپ سر پہ کھڑا ہے، بیٹا چڑھتی جوانی میں ابھی تو جمع ہو رہا ہے، مجھے داغ مفارقت دے رہا ہے، بتا کوئی تمنا ہے تو بتا، آرزو ہے تو بتا۔ بابا مارے گا تو نہیں، سزا تو نہیں دے گا، ڈانٹے گا تو نہیں، بیٹا بتا تو صحیح تیری تمنا کیا ہے؟ بابا وہ جسے محمد کہتے ہیں نا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آقا کی محبت، آقا کا حسن بے مثال دل و دماغ پہ چھا چکا ہے، اسی کی محبت میں جینا ہے، اسی کی محبت میں مرنا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی تمنا ہے تو بتا۔ بابا یہی تمنا ہے نجم کی، یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، ایک بار میرے آقا میرے سرہانے آ جائیں۔ بیٹا بھی جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت میں جان سے جا رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں آئیں گے، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ میرے آقا پاک جلوہ گر ہوئے، بیٹا آنکھیں کھول، کون آیا ہے؟ سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو مریض کی بن آئی ہے۔ آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ سامنے نظر آیا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، بس اتنا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جان سے گیا، جان دے دی، حضور کو دیکھتے دیکھتے جان سے گیا، جان قربان کر دی، حضور کے نام پر عشق میں اپنی جان دے دی۔ میرے آقا جانے لگے، اس کے باپ نے کہا حضور یہ آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ فرمایا تمہارا نہیں یہ ہمارا ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، یہ دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ صحابہ کرام آئے، چارپائی لے گئے، تجہیز و تکفین کا سامان کیا، قبر میں لٹا دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا، مٹیاں ڈال دی گئیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ ہم نے اہل قلم سے سوال کیا، ہم نے اہل افتاح سے سوال کیا، ہم نے اہل علم سے سوال کیا کہ بتائیے اس شخص نے نماز نہیں پڑھی ہے، ایک نماز نہیں ہے، ایک سجدہ نہیں ہے، کعبے کا طواف نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، جان دے دی۔ بتاؤ کوئی 100 سال کا حاجی ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی ساری زندگی کعبے میں بیٹھے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی ساری زندگی طواف کعبہ کرے اس کے برابر؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے ایک لمحہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہے، ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، وہ صحابی بن گیا ہے۔ جو ایک پل کا صحابی بن جائے، دنیا کے غوث کتب ابدال کلندر سارے اپنی نیکیاں ملا لیں، اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
یہ میرے آقا کا حسن ہے جس نے دیکھ لیا اپنی کائنات میرے حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ بہرحال یہ میرا موضوع ہے کہ حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے ہیں، سب سے زیادہ جمال والے ہیں، سب سے زیادہ کمال والے ہیں۔ لیکن ایک سوال، اس کا جواب دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا تاکہ عقیدہ بھی ہمارا بیان ہوتا رہے اور ہمارے جو اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کرونا وائرس آ جاتا ہے یا اور کوئی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے یا اور کوئی ایران سے وائرس آ جاتا ہے، ان وائرس پر سپرے بھی ہوتا رہے اور عقیدہ بھی درست ہوتا رہے۔ لہذا ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ ہاں سنیے گا دوستان گرامی، ہم نے پوچھا کوئی اس کے برابر ہوگا؟ کہا اس کے برابر غیر صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ایک پل نبی پاک کا دیدار کیا ہے۔ اب غوث، کتب، ابدال، کلندر جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے گا ایک پل کے لیے جس نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور دید کرتے جان دے دی، کوئی عام بندہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی، فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا، عثمان ذوالنورین کی ہستی کیا ہوگی، مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کیا ہوگا، عشرہ مبشرہ کی شان کیا ہوگی، شہدائے بدر کا مقام کیا ہوگا، شہدائے احد کی شان کیا ہوگی، شہدائے کربلا کا مقام کیا ہوگا۔ بتاؤ حضرت زبیر و طلحہ کی عزتیں کیا ہوں گی، حضرت بلال کی عظمت و شان کیا ہوگی، حضرت ابو سفیان کا مرتبہ کیا ہوگا، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ کیا ہوگا، جنہوں نے زندگیاں مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری ہیں۔ دوستو ایک پل کی صحابیت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ جنگوں میں رہے ہیں، جنہوں نے حضور کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لیے اپنے گھر قربان کیے ہیں، جنہوں نے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے اپنی کائنات ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کے قدموں میں پیش کر دی ہے، ان صحابہ کا درجہ کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کسی تاریخ کو بعد میں اٹھائیں گے، ہم کسی کے اول فول کو بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارا عقیدہ تاریخ کی گندی کتابوں سے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اور ایمان تاریخوں سے نہیں لیا جاتا، ایمان قرآن سے لیتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے لیتے ہیں۔ آؤ سنو اللہ کے قرآن نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پیارے جو پہلے آپ پر ایمان لائے، جو ان کے بعد آپ پر ایمان لائے، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، جو ان کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پیارے تیرے کل صحابہ سے رب جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو وہ عظیم ہستیاں جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، میرا رب فرماتا ہے محبوب یہ آپ کی شان ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں مدعا بھی پورا کرنا چاہتا ہوں اور اپنا موضوع بھی پورا کرنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی بولوں گا، آپ بس سمجھتے چلے جائیے گا، اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ میرا رسول ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کا قرآن پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں قرآن کی تفسیر بتاتا ہے، والحکمہ تمہیں حکمت کی راہیں بتاتا ہے، ویزکیکم یہ میرا نبی تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہے، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے میرا نبی وہ باتیں بتاتا ہے۔ اب بتائیے میرے نبی کی جو ڈیوٹی تھی مصطفیٰ نے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ بولو۔ میرے نبی نے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا نبی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، حضور نے کیا یا نہیں کیا؟ بولو۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں کیا تو گویا حضور نے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو بہرحال یہ تو حضور کی رسالت پر اعتراض ہو جائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کیا تو حضور نے کیا کرنا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن دینا تھا، حضور نے قرآن دے دیا، ویعلمکم الکتاب قرآن کی تفسیر دینی تھی، ہمیں دے دی، والحکمہ حکمت سکھانی تھی، حکمت سکھا دی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ہمیں جنت کی باتیں
بتائیں, دوزخ کا پتہ بتایا, قیامت کی خبریں بتائیں, بعد میں کیا ہوگا پہلے سب کچھ حضور نے بتایا. تو یہ سارے کام کیے تو ایک کام نہ کیا, وَيُزَكِّيكُمْ, کہ میرا نبی تمہارے دل پاک کرنے آیا ہے, دل پاک کرنے آیا ہے. تو ماننا پڑے گا جس مصطفیٰ نے پورا قرآن بھی دیا, علم بھی سکھایا, حکمت بھی دی, غیب کی خبریں بھی سکھائیں, وَيُزَكِّيكُمْ, اس مصطفیٰ نے سارے صحابہ کے سینے بھی پاک کر دیے ہیں. اور یار مائک روچا کو نہیں کہنو دیو آ جاتے, کوئی نعرہ مائک سے سنا ہوئے آ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ تاجدار باد, ختم نبوت. اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو صحابیت کی بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, چونکہ اس جلسے کی نسبت ذکر امام علی مقام شہداء کربلا, ذکر اہل بیت کے ساتھ بھی ہے. بعد میں ہو سکتا ہے میں کہیں اور چلا جاؤں, کسی اور موضوع کی طرف بہ جاؤں, میں یہیں پر صحابہ کا ذکر آیا ہے تو آل نبی کا ذکر بھی ہو جائے. ارے یہی تو سنی کا سینہ ہے, یہاں تنگی نہیں ہے, تنگی نہیں ہے. صحابہ کا ذکر آئے تو سینے کھول کے, اہل بیت کا ذکر آئے تو سینے کھول کے, مصطفیٰ کا تذکر آئے تو سینے کھول کے, اللہ کی توحید کا ذکر آئے تو سینے کھول کے, اولیاء کی بات آئے تو سینے کھول کے کرتے ہیں. کہیں کسی کا توحید سے دل تنگ ہوتا ہے, کسی کا حضور کی عظمتوں سے دل تنگ ہوتا ہے, کسی کا ذکر صحابہ سے دل تنگ ہوتا ہے, کسی کا ذکر اہل بیت سے دل تنگ ہوتا ہے. یہ سنی کا سینہ ہے جو رب نے کھول دیا ہے. اللہ کا جو بھی پیارا ہے ہمارے سینے میں سمایا ہے. آؤ میں عرض کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, حضور نے فرمایا میرے آل سے محبت کرو میری وجہ سے, میرے اصحاب سے محبت کرو میری وجہ سے. ان کی عزتیں اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے. جن کو حضور کی صحابیت کا شرف ملا وہ بھی شان پا گیا, جن کو نبی پاک کی آل ہونے کا شرف ملا وہ بھی عزت و شان پا گیا. میں ایک واقعہ میں نے سنایا ہے حضور کے دیدار کے حوالے سے اور حضور کے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے. ایک اور واقعہ پیش کرنے لگا ہوں. آقا پاک کی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو ذرا چہروں پہ مسکراہٹ بھی لائیں, لبوں پہ سبحان اللہ بھی لائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ احد میں ہے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی ٹوپی جو لوہے کی ہوتی تھی وہ پہنی ہوئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ میں مبتلا ہوئے اور جنگی ٹوپی کا ایک کڑا جو لوہے کا کڑا تھا مصطفیٰ پاک کے رخسار مبارک کے اندر وہ پیوست ہو گیا, اور ایسا پیوست ہوا کہ وہ نکلتا نہیں تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت کوشش کے بعد جب اس کو باہر کھینچا تو حضور کے رخسار مبارک سے خون مبارک بہ رہا ہے. حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے, حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں آپ کا زخم مبارک خشک کر سکتا ہوں. حضور نے اجازت دی. وہ قریب آئے, جہاں سے خون مبارک بہ رہا تھا نبی کے رخسار پر اس نے اپنے لب رکھے اور لب رکھ کر حضور کا خون مبارک چوسنے لگا, حتیٰ کہ سرکار تو عالم علیہ السلام کا زخم مبارک خشک ہو گیا, خون مبارک بہنا بند ہو گیا. جب انہوں نے اپنا منہ ہٹایا سرکار کا زخم مبارک خشک تھا. میرے نبی پاک نے فرمایا اے مالک بن سنان, جو خون چوستا رہا ہے وہ کہاں کیا ہے, کہاں تھوکا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تھوکا نہیں ہے, میں نے پی لیا ہے. میں نے خون مبارک تھوکا نہیں ہے, میں نے پی لیا ہے. یہاں یہ مسئلہ ایک علیحدہ ہے کہ نبی کا خون مبارک بھی پاک ہوتا ہے. عام بندے کا خون جو ہے, عام بندے کا خون وہ ناپاک ہے, لیکن اللہ پاک کا نبی پاک ہے, نبی پاک کا خون مبارک بھی پاک ہے. حضور نے فتویٰ نہیں لگایا کہ ناپاک چیز کو پی گیا ہے, اللہ اکبر, ایک حرام چیز کو تو اپنے پیٹ میں لے گیا ہے, بلکہ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اب سنو, اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنا. حضور نے فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کا دیدار کر لے, کیونکہ جس کے خون کے قطروں میں میرے خون کے چند قطرے شامل ہو گئے اللہ اس خون پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. بتاؤ لوگو, اگر عام خون ہے اور خون مصطفیٰ کے چند قطرے شامل ہو جائیں اس خون پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس سیدہ کائنات خاتون جنت کی عظمت کیا ہوگی, اس امام حسن مجتبی کا مقام کیا ہوگا, اس امام حسین شہید کربلا کی شان کیا ہوگی, اس آل رسول کا مقام کیا ہوگا جن کا خون پورا کا پورا خون رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नारे तहकीक, शान आले बैत। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आल का हक है। अल्लाह ने जिसको कुरान में भी, जिसको नमाज में भी बाकी रखा है, हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आले मुहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में जब तक हाज़री नहीं होती, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। बहरहाल मैं अपने मौजू पर वापस आने से पहले तमाम अहले सुन्नत व जमात के इस अज़ीम शान इज्तिमा से ये गुजारिश करना जरूरी समझता हूं। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। सुनियो, हम अहले सुन्नत हैं। बोलो कौन हैं हम? बोलो बोलो, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। नारे तकबीर हमारी पहचान है, नारे रिसालत हमारी जान है, नारे तहकीक हमारी निशानी है, नारे हैदरी हमारा ईमान है, नारे गौसिया हमारे मसलक की अलामत है। सुन लो, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। एक गिरोह वो है जिसको खारजी कहा जाता है, एक गिरोह वो है जिसको राफजी कहा जाता है। हम जमात हैं, हम गिरोह नहीं हैं, हम फिरका नहीं हैं। कुरान कहता है, कुरान कहता है, अल्लाह अकबर कबीरा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। लोगो जमात को थाम लो, जमात बन जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, जमात बनकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। वला तफर्रकू, तफरकों की तरफ मत जाना, फिरकों में मत बढ़ना। फिरका जहां नजर आए वहां से मुंह मोड़ लेना। जहां जमात हो, जमात के साथ रहना। लोगों सुन लो, दुनिया में जितने गिरोह हैं, किसी के नाम के साथ जमात नहीं आएगा। अगर जमात है तो अहले सुन्नत व जमात है। कुरान कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, जमात के साथ रहना, जमात के साथ रहना, जमात के साथ रहना। खारजी फिरका है, राफजी फिरका है, हम जमात हैं। फर्क क्या है? खारजी कौन, राफजी कौन, अहले सुन्नत कौन? सुनो, खारजी वो हैं जो मुस्तफा की आल के दुश्मन हैं, उनको खारजी कहा जाता है। जो नबी के असहाब के दुश्मन हैं, उनको राफजी कहा जाता है। हाँ हाँ, जो आले मोहम्मद के दुश्मन हैं वो खारजी हैं, जो असहाबे मोहम्मद के दुश्मन हैं वो राफजी हैं। ये आले सुन्नत व जमात हैं जो सहाबा के भी नौकर हैं, आले मोहम्मद के भी नौकर हैं। दोस्तों, पीर बड़ा या शरीयत बड़ी? बोलो, शरीयत बड़ी या पीर बड़ा? एक तरफ पीर हो, एक तरफ शरीयत हो, किसको लेंगे? शरीयत को लेंगे। तो अगर पीर ईरान के पैसे पे बिक गया है तो मुरीदों को गैरत करनी चाहिए, मुरीदों को गैरत करनी चाहिए। पीर बड़ा या नबी के असहाब बड़े? पीर बड़ा या हुजूर की आल बड़ी? पीर बड़ी या मुस्तफा का दीन बड़ा? लिहाजा एक जहरीली हवा चली है राफजियत की। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत और पहले नंबर का इनकार कर रहा है, कोई आपके खलीफा बिला फासिल होने का इनकार कर रहा है, कोई फारूक आजम की अदालतों पे इनकार कर रहा है, कोई हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत पे एतराज कर रहा है, कोई हजरत इमाम अली मकाम शहीदों करबो बला की शहादतों पे इनकार और एतराज कर रहा है। ना ना, हम आले सुन्नत हैं। राफजियों को भी दूर से सलाम, खारजियों को भी दूर से सलाम। हम नबी के सहाबा के भी नौकर हैं, आले मोहम्मद के भी नौकर हैं। तुमने अपना अकीदा तारीख, तोड़े, टप्पे, बंद और माइयों से लिया है। हमने अपना अकीदा अल्लाह के कुरान से लिया है, नबी की हदीस से लिया है। हुजूर सबसे ज्यादा सोने हैं पूरी मखलूक में। अल्लाह की पूरी मखलूक में मेरे नबी पाक जैसा और सोना कोई नहीं है। दूसरा कमाल, हुजूर पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं।
اللہ کی جتنی مخلوق ہے اولین و آخرین سب سے بڑھ کر اللہ نے میرے نبی کو علم عطا فرمایا ہے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ محراب و منبر پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بے لگام حضور کے علم کی ایسے بات کرتے ہیں جیسے چاچے پتریر کی بات کر رہے ہوں۔ اندازہ تو کرو یار مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کیا حضور کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب حضور کی ولادت کی رات آپ حضرت سیدہ آمنہ پاک کو مبارک دینے آئے تو حضرت سیدہ آمنہ پاک نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا انا آدم، اے بیٹی میرا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ حضور اس کی شان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں مبارکیں دینے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا اتنا جان لو ہے میری اولاد یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد سے ہے لیکن میرے بھی سر کا تاج بن کے آ رہا ہے۔ اس حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ پہلے پارے میں اللہ پاک کرتا ہے، اے فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا انسان خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، زمین پہ فساد پھیلائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پاکی بھی بولتے ہیں، مولا ہم جو ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے پیدا کیا، آپ میں روح کو داخل کیا، روح پھونکی تو سب سے پہلے جو شان دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کل مخلوق کے کل ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کر دیا۔ کل مخلوق قیامت تک جو کچھ بننا تھا، میں آپ جنات فرشتے پھل سبزیاں باغ دریاؤں کی مخلوق آسمانوں کی مخلوق فضاؤں کی مخلوق زمین کے نیچے آسمان کے اوپر سب کچھ جو ایک دن کا بھی بننا تھا اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ایک مثالی جہان رکھ دیا، مثالی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ کتنے فرشتے کھڑے تھے؟ کل فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، زمین والے آسمان والے، اربوں کھربوں لاتعداد فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مثالی جہان رکھا۔ فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم تو نہیں جانتے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کا علم جب جواب دے گیا، اللہ کریم نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ آئیں اور ان کو بتائیں یہ کیا ہے۔ فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم جلوگر ہوئے اور دیکھتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا۔ ارے کروڑوں فرشتوں کا علم بتاؤ جمع کر دو تو حضرت آدم کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے رب نے فرمایا فرشتوں مانتے ہو آدم کا علم زیادہ ہے، مولا مانتے ہیں، فرمایا جو مانتے ہو تو اسجدوا لآدم، علم کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ انسان کو جو سجدہ کرایا گیا وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں، جبرتوں کی وجہ سے نہیں۔ حضرت آدم نے کیا سجدے کیے تھے، آپ نے کیا عبادتیں کی تھی، آپ نے کیا اللہ کا ذکر
ذکر کیا تھا آج پیدا ہوئے، اور جنہوں نے لاکھوں سال پہلے سجدے کر کر کے جبینیں کھسائی تھی، اللہ نے فرمایا آدم کی تعظیم کرو۔ پتہ چلا انسان کو جو فرشتوں سے فضیلت ملی ہے اللہ نے علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، تکبر میں آ گیا، کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ توجہ دینا، توجہ دینا، توجہ دینا، تمام کائنات کے فرشتوں کا علم ملاؤ تو آدم کے برابر نہیں ہوتا، اور آدم سمیت تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، اولین و آخرین کا علم ملاؤ تو میرے محمد کے برابر نہیں ہوتا۔ حیدری تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ نماز فجر کے لیے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام اپنے آستانہ پاک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد حضور اپنے منبر پہ آ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کے وقت تک خطبہ دیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ آئے، حضور علیہ السلام نے مغرب تک خطبہ دیا حتیٰ غربت الشمس، شام ڈھل گئی، سورج غروب ہو گیا۔ حضور کا خطبہ تب ختم ہوا جب شام کا وقت ہوا۔ اے صحابہ، حضور نے فجر سے جو ارشاد شروع کیا مغرب تک حضور علیہ السلام فرماتے رہے۔ آپ نے کیا سنا؟ حضور نے کیا سنایا؟ فرمایا ام بدأ الخلق، جب سے کائنات بنی تھی حضور نے حالات بتانے شروع کیے، پچھلے زمانے کے حالات بتاتے رہے، بتاتے رہے، بتاتے رہے۔ ہمارا زمانہ آ گیا، حضور بتاتے رہے، بعد کے زمانے آ گئے، آقا پاک بتاتے رہے، قیامت کی باتیں آ گئی، حضور بتاتے گئے، قیامت قائم ہو گئی، حضور بتاتے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، حضور نے ایک ایک جنتی کا نام بتا دیا، ایک ایک جہنمی کا نام بتا دیا۔ یہ میرے آقا پاک کا علم ہے۔ صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے اولین کی خبریں دیتے ہیں، آخرین کی خبریں دیتے ہیں، زمینوں کی خبریں دیتے ہیں، آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر امت کا نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور میرے نبی کو اللہ پاک نے اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا کیا ہے، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سارا علم آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آخری بات میں کر کے اگلے موضوع پہ آؤں گا، ذرا سبحان اللہ تو اونچا کھوچا انی مزا نبینا، اونچا کو سبحان اللہ۔ دوستو میں کچھ کہنے لگا ہوں، میں نے ابھی ایک جملہ دیا تھا، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، اور یہ فلاں وقت حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور کو یہ پتہ نہیں تھا۔ میں آقا منہ پھیڑا ہو بے گال تا چنگی کریں دی یہ چاہ، اور کلمہ جو پڑھا ہے تو کہیں پہ تو حضور کی شان میں بھی بول لیا کر، ہر وقت نکتے نکالتا رہتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا رہتا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر، کچھ تو حیا کر۔ کلمہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو اور اعتراض بھی حضور کی ذات پہ کرتے ہو، یا بک بک کرنا چھوڑ دو یا میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ یہ تو منافقانہ روش ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اے سونا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہیں بے ایمان، وما ہم بے مومنین، ہیں بے ایمان، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وما ہم بے مومنین، ہیں بے ایمان۔ مولا کلمہ پڑھائے، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بے ایمان کیوں ہیں؟ فرمایا سب کچھ ہے، سینے میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اس لیے تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کریم آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر آپ کا ذکر نہ کیا جائے تو مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ ذرا آنکھوں چنا سبحان اللہ۔ آپ نے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا، پہلے فرما دیا تھا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا پر اتب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جم دے ناہی بھوے لال ہومن کڑ کڑ کے ہوں۔ حضور سلطان صاحب یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر چلے بیکار، علم بیکار، تسبیح بیکار؟ فرمائے وہ جاگ محبت مصطفیٰ
ہے, عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لکھ روے کوئی کردہ بھاویں دل تھی اللہ اللہ, لکھ روے کوئی کردہ بھاویں دل تھی اللہ اللہ. جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بھانڈا خالی ہے, سمجھو بھانڈا خالی. یہ خالی بھانڈے ہیں جو کھڑکتے رہ رہے ہیں, یہ خالی برتن ہیں جو ٹھا ٹھا کر رہے ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں ہے. اور سنو, میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر و کبیرہ, انہوں نے محراب و منبر پہ بیٹھ کے, گلی کوچوں میں بیٹھ کے میرے آقا پاک کے علم کو تولا ہے, حضور کے علم کے لیے بولے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لوگوں کبھی دیکھا ہے کہ شاگرد ہو اور استاذ کے علم پہ اعتراض کر رہا ہو, کبھی دیکھا ہے کہ مرید ہو اور پیر کے علم پہ اعتراض کر رہا ہو, کبھی دیکھا ہے بازار میں مختلف ہنر سیکھنے والے شاگرد بیٹھے ہو اور استاذ پر اعتراض کر رہے ہو. میرے آقا امام الانبیاء ہیں, وہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں, وہ صحابہ سے بھی اعلیٰ ہیں, وہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہیں, وہ اہل بیت سے بھی اعلیٰ ہیں, وہ کل کائنات سے اعلیٰ ہیں. پوری کائنات میں میرے محمد کے خدا کے بغیر کوئی دوسرا استاد نہیں ہے. الرحمن علم القرآن, میرا رب ہے, میرے نبی کو سکھانے والا کون ہے؟ کیا پتی کا شوربہ جو میرے نبی کے علم کو تولتا ہے؟ ارے اپنی بک بک اپنے پاس رکھ اور قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل کر. جب شیطان کے پاس لاکھوں سال کی عبادت تھی, حضرت آدم کا علم نہ مانا, فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, غرور میں تھا, تکبر میں تھا, انکاری ہوا اور کافر ہو گیا. اگر ابلیس آدم کے علم کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. جو میرے محمد کے علم کا انکار کرے گا اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ اے بھائی ملے غلام شبیر تبسم, اے جلسہ نہیں کرویں دے, اے محفل نہیں کرویں دے, اے سنیاں دا عقیدہ پکا کرن واسطے اے تربیتی پروگرام ہوندے. نہیں تا ڈوڑے ٹپے مائیاں آلے باؤں تے تو سارے یہ مجمع اتنا نہ ہوئے آئے جڑے آئے بیٹھے ہو 400-500 بندہ ڈوڑا ٹپا والا, کوئی کان تے ہاتھ رکھون والا جاہل خطیب آویا اتھے او موٹر سائیکلاں تو پچھے تئیں عوام ہویا. لیکن دوستو انہاں نے عوام نال غرض نہیں, انہاں دا جلسے دا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں جلسہ کراؤ تو صحیح, کہ نہیں جلسہ کراؤ خرچے دا پتہ تاں لگ سنے. انہیں تو صحیح یہ تمبو دے دے ہو جاتے خطیب تے چولاں علی دیکھ رہے دے ہو چا کہ نہیں کراؤ تو پتہ لگ سی. اگر لاکھ روپیہ رکھے سو تو تھوڑ پوسنے, لاکھ روپیہ پورا نہیں تھیندا جلسے تے, ٹھیک ہے نا. ایک خرچہ کرن دا مقصد کیا ہے؟ صرف واہ واہ کراونی نہیں, سنیاں نو اپنا عقیدہ پکا کراونا ہے. تے میں بھی ہر زاویے نال پھر دا نا, ٹائم بس تھوڑے. اے اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر طریقت فخر سادات غلام مرتضی شاہ صاحب آپ نو لمبی عمر عطا فرماوے, اپنا ٹائم بھی میں نو عطا کر گئے, ورنہ آج بھائی غلام شبیر دی خیر کو نہیں. پہلے مہینہ نال گزارا کراتے وقت وانے نال بولا ہاں, بہرحال 2 گھنٹے کم از کم ہونا وقت چا ساندی یہ گال کر ہوندی. ذرا اچھا آکھو چا سبحان اللہ, اگلے پچھلے آکھو چا اچھا سبحان اللہ. دوستو عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے, کوئی خارجی ہے, کوئی رافضی ہے, کوئی صحابہ کرام کے لیے بول رہا ہے ان کے خلاف, کوئی حضور کی ازواج کے لیے بولا رہا ہے ان کے خلاف, کوئی آقا پاک کے علم کے لیے بول رہا ہے آپ کے خلاف, کوئی حضور نبی پاک علیہ السلام کی حال کے لیے بول رہا ہے ان کے خلاف. نا سنی کسی کے خلاف نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے حق میں بولتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے. آؤ میں تیسری صفت بیان کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں. ابھی تک کافی ٹائم پڑا ہے, 15-20 منٹ 25 منٹ میں آگے ابھی چل سکتا ہوں. نماز ہم آسانی سے پڑھ لیں گے, آپ پریشان نہ ہو. ذرا سبحان اللہ اچھا کھوچا. نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ بڑے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے, اور میرا نبی چونکہ نبیوں کا بھی نبی ہے, رسولوں کا بھی رسول ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کل مخلوق میں سب سے بڑا اخلاق, حسین اخلاق میرے حضور کو عطا فرمایا ہے. حسن, علم, اخلاق, یہ 3 پہلو میں نے گزارش کرنے تھے. حضور اخلاق, اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے.
اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ جب حضور نے 40 سال کی عمر پاک میں نبوت کا اعلان کیا، آپ نبی پہلے تھے، کنت نبیًا و آدم بین الماء والتین بین الروح والجسد، آقا پاک تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے نبی تھے۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی، حضور نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن اعلان کرنے سے پہلے سرکار نے کلمہ نہیں سکھایا کہ بولو لا الہ الا اللہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بولو محمد الرسول اللہ۔ حضور نے پہلے دلیل دی۔ کیا دی؟ دلیل دی۔ انبیاء کرام نے اپنی نبوت اور رسالت پر دلیلیں دی ہیں۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضور نے اپنی نبوت پر کیا دلیل دی؟ فرمایا مکے والو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرا دن میری رات، میرا لڑکپن میرا بچپن، میری نوجوانی میری جوانی، میرے شب و روز، میرا خاندان، میرا گھر، میرا باہر، میرا تمہارے ساتھ معاملات، 40 سال تمہارے سامنے محمد پاک کے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ بتاؤ ان 40 سال کے اندر تمہیں میرے کردار کے اندر کوئی خامی نظر آئی ہے؟ حضور نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، ایک عام فرد کی حیثیت سے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مکے والوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضور کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، میرے آقا پاک کی 10 سال کے پہلے عمر بھی ہے، 10 سال کے بعد کی عمر بھی ہے، 20 سال سے 30 سال 35 سال جوانی کی عمر بھی ہے۔ بتاؤ میری پوری زندگی میں میرے کردار کے اندر کہیں کوئی خامی نظر آئی ہے؟ مکے والوں نے یک زباں ہو کے کہا، یہ مکے والے جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ غلامی کرنے والے نہیں تھے، یہ حضور پر ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ عام فرد کی حیثیت سے، مشرکین کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا اے محمد تیری پوری 40 سالی زندگی میں ہمیں ایک بھی عیب نظر نہیں آیا ہے، تجھے سچا پایا ہے، تجھے اچھا پایا ہے۔ یہ حضور نے کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام، کوئی حضور باہر نکلتے ہیں راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کوئی تانا دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا سونا مکہ چھوڑ دو، مدینے پاک چلے جاؤ۔ سرکار ان لوگوں کے جور و جفا سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے حضور کو اور صحابہ کو مکہ پہ غلبہ عطا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، کوئی ایک تنکا بھی نہیں توڑا، کہیں پہ تلوار نہیں چلی، کہیں پہ خنجر نہیں چلا، کوئی بندہ نہیں مارا گیا، مکہ پاک فتح ہو گیا۔ اب جو کل پتھر مارنے والے تھے، گالیاں دینے والے تھے، تانا دینے والے تھے، دشمنیاں کرنے والے تھے، ہاتھ میں رسیاں بندھی ہیں اور مجرم بن کر میرے نزدیک پاک کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور ایک ایک کو دیکھتے ہیں، یہ سامنے کون کھڑا ہے؟ یہ پتھر مارنے والا۔ یہ کون کھڑا ہے؟ یہ راستے میں کانٹے بچھانے والا۔ یہ کون ہے؟ یہ گالیاں دینے والا۔ یہ کون ہے؟ یہ تانے دینے والا۔ میرے آقا پاک نے ایک ایک کو دیکھا اور فرمایا مکے والو تم نے بڑے ظلم ڈھائے تھے، تم نے بڑے ستم کیے تھے، تم نے مجھے مکہ پاک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آج بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن آج بدلہ نہیں لوں گا۔ آج میں وہ بات کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، آؤ مکے والو لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلہ نہیں ہے، محمد پاک نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ میرے حضور کا اخلاق ہے، یہ میرے آقا پاک کا اخلاق ہے۔ میں اب اپنا مدعا سمیٹنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میرے حضور نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، تو سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کر سکتا؟ باپ، بھائی اور بہن یہ وہ ناطے ہیں
جن میں وقتاً فوقتاً غلطی، رنجش، غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ خون کا رشتہ ہے، اندر کی محبتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خون خون ہوتا ہے میرے بھائیوں، افسوس آج خون بھی سفید ہو گئے۔ برادران، ملک غلام شبیر اور ملک صابر سے پوچھئے، جب باپ گھر سے چلا جاتا ہے تو پھر ویڑا کھانے کو دوڑتا ہے، گلیاں سنیاں اجاڑ سیون میں کو ویڑا کھاون آوے۔ جب تک ماں کا سایہ گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جب ان کے جنازے چلے جاتے ہیں تو پھر دھاڑیں بھی مارتے ہیں، پھر آنسو بھی بہاتے ہیں، آہو فغاں بھی کرتے ہیں۔ جیتے جی ماں باپ کی عزت نہ کرنے والے، مرنے کے بعد 50 دیگیں چڑھائیں تو کیا کیا؟ باپ تو وہی تھا جس کو دنیا میں تو نے سکھ نہیں دیا، ماں تو وہی تھی جس کو دنیا میں تو آنسو دلاتا رہا۔ اب ختم کرا یا کلخانی کرا؟ اب دکھاوا تو ہو سکتا ہے، ان کی روح کو تسکین کیسے پہنچے گی جبکہ ماں ناراض ہے، تجھ پہ باپ ناراض ہے۔ ان کی جیتے جی خدمت کیا کرو۔ 150، 100، 70 دیگیں کلخانیوں پہ چڑھاتے ہو، ان کا ثواب ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ثواب نہیں ہوتا، لیکن اگر جیتے جی اپنی ماں کو نیا کپڑوں کا جوڑا لے دیتے تو ان 100 دیگوں سے بہتر تھا۔ بیٹے کے لیے 2 سوٹ، بیگم کے لیے 3 سوٹ اور بیٹیوں کے لیے 3 سوٹ۔ ماں کے کپڑے کے کبھی پیوان دیکھے ہیں؟ ماں کی پھٹی ہوئی چپل تو نے نہیں دیکھی؟ چپل گھس گئی، زمین پہ ایڑی لگتی ہے، نیچے سے زخم ہو چکے ہیں باپ اور ماں کے پاؤں تلے، کیونکہ 100 روپے کا چپل اگر انہیں مل جائے تو ان کا پاؤں درست ہو جائے، ان کے چلنے میں آسانی ہو جائے۔ بیوی بیمار ہے، پاکستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ماں کی شوگر چیک کرانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، باپ کا بی پی چیک کرانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ جب مر جائیں تو میری ماں اور میرا بابا جیتے جی قدر کیوں نہیں کرتے؟ میرے حضور نے تو دشمنوں کے لیے بھی باہیں کھولی۔ تو ماں باپ کو محبت نہیں دے سکتا؟ بھائی غلام شبیر نے بتایا کہ پچھلے سال آپ کو ملک شوکت صاحب نے دعوت دی تھی، چند سال پہلے، اور آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ان کے والد کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ہر سال اس اہتمام سے بڑھ کر حضور کا میلاد مناتے تھے۔ ملک شوکت کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ جوش و خروش اور والہانہ جذبے سے حضور کے میلاد کا اہتمام کرتے تھے۔ ان بھائیوں سے پوچھو جن کا بھائی دنیا سے چلا گیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، بھائی کی قدر کیا ہے، بھائی کی قیمت کیا ہے۔ بھائی کے منہ لگنا، بھائی کا گریبان پکڑنا، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، بھائی کو برا بھلا کہنا، یہ جذبات میں تو پتہ نہیں چلتا، جب بھائی چلے جاتے ہیں نا پتہ تب چلتا ہے بھائی کیا ہے۔ خون سفید ہو گئے ہمارے، بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں کی قدر نہیں ہے، باپ کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ بوڑھا باپ رو رہا ہے، میری اولاد نافرمان ہے۔ ایک چنگا بلا بندہ کل زور کی نماز میں ہاتھ سے لپٹا، یہاں پہ منہ رکھا، لپٹ بیٹھا، رونے لگا، دھانے مار۔ میں نے کہا بھائی ہے کیا؟ اولاد نافرمان ہے جی، جینے کا فائدہ کیا؟ ماں باپ کا دکھڑا تو لو نوجوانوں۔ تو ٹیڑا منہ کر کے بول گیا، ماں ساری رات روتی رہی کہ میرے بیٹے نے کیا کیا، تو نے تو گردن چھٹک دی۔ باپ کا رونا تو نے نہیں دیکھا جب وہ چھپ چھپ کے روتا رہا۔ باپ جو دوستوں کو دکھ دیتا ہے تجھے کیا پتا، اس کے اندر کا باپ مر چکا ہے، اس کی روح مر چکی ہے۔
باپ کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد ہی بگڑ جائے تو پھر کیا ہے، اولاد ہی آنکھیں دکھائے تو پھر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس پہ ماں یا باپ ناراض ہے اس کی نماز، روزہ، حج، زکات، نفل عبادت کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کی ایک سزا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو 2 سزائیں ہیں، جب تک دنیا میں رہے گا وہ ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد آگ اس کا مقدر ہے۔ قدر کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ حضور کا یہ اخلاق ہے کہ غیروں کے لیے دامن بچھایا ہے۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سبا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں سن سن کے دعا دیتے ہیں، ادھر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ میرے حضور کی عزت و شان ہے۔ آئیے، میں نے اپنا موضوع کلوز بھی کرنا ہے، میں بات کو زیادہ نہیں پھیلاتا۔ اصلاح معاشرہ پہ میں نے بہت بولنا تھا، میں صرف ماں باپ پہ بولا ہوں۔ نماز پہ بھی بات کرنی تھی، شراب پہ بھی بات کرنی تھی، جوا پہ بھی بات کرنی ہے، موبائل فون انٹرنیٹ پہ جو نوجوان نسل اپنی جوانیاں، اپنا ایمان اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، میں نے ان پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کو اچھا کو سبحان اللہ۔ دوستو، میں نے بتایا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم میں علم میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور اپنے حسن میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کردار میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسن حضور کو دیا ہے، اخلاق حضور کو دیا ہے، علم حضور کو دیا ہے۔ لیکن دوستو، 1400 سال گزرنے کے بعد اچانک قادیان کی دھرتی سے ایک بے بد صورت اٹھا، بد نسل اٹھا، آنکھ کا بھینگا نظر آیا، رنگ کا کالا نظر آیا، منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، قلم سے گالیاں نکلتی ہیں، کردار کا گندا ہے، کردار کا غلیظ ہے، اس کو کہتے غلام قادیانی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا، یہی عقیدہ رکھا تھا، بزرگوں نے یہی پڑھایا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اپنی قوم میں سب سے سونا ہوتا ہے، سب سے علم والا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے۔ لیکن انگریز کا پیدا کردہ، انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، انگریز کے حکم سے مرزا غلام قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، جب ادھر سے دعویٰ ہوا، ہم نے مڑ کے دیکھا، بوتھا دیکھا تو رنگ کا کالا، آنکھ کا بھینگا نظر آیا، علم دیکھا تو گالیوں کا پلندر نظر آیا، کردار دیکھا تو غلاظت کا پلندر نظر آیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہم نے کہا نبی تو حسین ہوتا ہے، نبی تو علم والا ہوتا ہے، نبی تو حکمت والا ہوتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ نہ چہرہ بھی گندا ہے، علم بھی گندا ہے، زبان بھی گندی ہے، اور اس کا کردار بھی گندا ہے۔ جواب ملا جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ جیسا ہوتا ہے، جو انگریز کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ مرزا قادیان لانتی جیسا ہوتا ہے۔ دوستو، مرزا کی قادیانی کی، مرزا کے حالات پڑھو، کتابیں پڑھو، اس کے حالات پڑھو، عادات پڑھو، اطوار پڑھو۔ گند ہے، خلادت ہے، جھوٹ ہے، خباثت ہے، گالی گلوچ ہے، اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، نبیوں کی گستاخی کی ہے، پیغمبروں کی گستاخی کی ہے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی گستاخی کی ہے، آل محمد کی گستاخی کی ہے، مسلمانوں کو اس نے ننگی گندی گالیاں دی ہیں۔ اتنا غلیظ بندہ ہے، پھر بھی ایک قوم ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہے، ایک قوم ہے جو اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ کبھی امریکہ سرپرستی کرتا ہے، کبھی برطانیہ سرپرستی کرتا ہے، کبھی پاکستان کے اسمبلیوں میں چھپے ہوئے قادیانی ان کی سرپرستی کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے آئین کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ٹولہ اس کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی خوبی ہے، نہ اس کا کردار ہے، بس وہ ایک چیز کی لالچ دیتے ہیں۔ کبھی نوکری کی لالچ ہے، کبھی چھوکری کی لالچ ہے۔ نوجوانوں کو خریدا جا رہا ہے، غیر ملکی ویزے دیے جا رہے ہیں، نوکری کی لالچ دی جا رہی، چھوکریوں کی لالچ دی جائے، لوگوں کے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور بے ایمان لوگ، ایمان کے کمزور لوگ اپنے ایمانوں کا سودا کر کے مرزا قادیان اور اس کے چاہنے والوں کے لیے سینوں میں نرم گوشہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اس روئے زمین پاکستان کی دھرتی پر جب تک ایک بھی یا رسول اللہ کہنے والا زندہ ہے، ہم نے تحریک ختم نبوت چلائی تھی، 20 سال کوششیں کے بعد تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں آئین
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमने पास कराया था लाहौर की धरती पे। ताजदारे गोरड़ा पीर मेर अली चिश्ती गिलानी ने सीना देकर हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया था। उलमाए हक्का ने तहरीक ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियां देके अपना किरदार अदा किया है। और फिर मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी और कायद मिल्लत इस्लामिया अशामद नूरानी जब तक उनकी सांसें चलती रही ख़त्म नबूवत पे पहरे देते रहे। जब वो दो शहंशाह चले गए तो लोगों ने कहा बस अब बात खत्म हो गई है, अब ख़त्म नबूवत पे डाका डालें कोई नहीं पूछेगा, आइन बदलें कोई नहीं पूछेगा। रात के अंधेरों में जब ख़त्म नबूवत पे डाका डाला गया उनको पता नहीं था कायद मिल्लत इस्लामिया और मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी और अल्लामा शामद नूरानी की तरबियत याफ्ता हस्ती मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद थी। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने लब्बैक का नारा लगा के सर पे कफन बांध के कौम के अंदर ऐसी रूह फूंक दी है कि कौम का बच्चा बच्चा सरों पे कफन बांधे कादियानियत को ललकार रहा है और पुकार रहा है। हम मरना जानते हैं, हम कटना जानते हैं, हम खून देना जानते हैं, हम अपनी कायनात लुटाना जानते हैं, हम अपने बदन के टुकड़े कराना जानते हैं, लेकिन हुजूर की ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी करना नहीं जानते। हम जिएंगे तो इसके मुस्तफ़ा के लिए, हम मरेंगे तो इसके मुस्तफ़ा के लिए। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था